محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے خلا مفتی طارق مسعود کی نظر میں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک مفتی صاحب مفتی طارق مسعود انتہائی سرگرم عمل ہیں، جو رات دن فقہ حنفی کے دفاع کے لیے سرگرداں ہیں۔ قرآن کی اہم اصطلاحوں نکاح طلاق کی طرح خلا بھی ایک اہم اصطلاح ہے، جس کا ذکر انتہائی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر وہ قرآن کریم میں اس مسئلے کو دیکھ لیتے تو انہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ خطاب کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مفتی صاحب نے خلا کے موضوع پر جو کلمات ادا کیے ہیں، کسی ذمہ دار مفتی کے شایان شان نہیں۔ مذکورہ معاملہ شرعی ہے اور شریعت من جانب اللہ ہے، اور اللہ کی شریعت کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی بھی فرد کو نہیں، حتیٰ کہ نبی تک کو نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، تم کون ہو؟ حلال کو حرام کرنے والے اور انبیاء اور رسول کے علاوہ بھی کسی شخص کو حلال حرام کے فتوے دینے سے منع کیا گیا ہے۔ موصوف نے قرآنی حکم کے مطابق خلا پر عمل کو زنا قرار دے دیا، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اتنی بڑی بات کہنے سے پہلے انہیں خوف خدا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلا کا جو حق دیا ہے، اسے استعمال کرنے پر آپ نے اس پر زانی کا فتویٰ لگا دیا، جبکہ حلالہ خالصتاً زنا ہے۔ لیکن چونکہ اسے دیوبندی بریلوی فرقے کی آشیرواد حاصل ہے، اس لیے اس کے بارے میں دیوبندی ہوں یا بریلوی تمام کی زبانیں بند ہیں۔ ایک مفتی صاحب جو حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے تمام فرقوں کی نظر میں قابل گردن زنی قرار پائے، انہوں نے اس سلسلے میں قرآن کی آیت سے حوالے دیے تو اسے یہ مطمئن کر رہے ہیں کہ وہ خلا کے مسئلے کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ انہوں نے مذہبی اسکالر کے ساتھ جج صاحبان کو بھی یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حق اس کے شوہر کو ہے، کسی جج کو نہیں۔ جج کو طلاق دینی ہے تو اپنی بیوی کو دے، وہ کسی اور کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ بقول ان کے چاروں فقہ میں اور قرآن و سنت کی روح سے عدالت کا خلا معتبر نہیں، یہ زنا ہے۔ موصوف کہتے ہیں چاروں فقہ یعنی مالکی، شافعی، حنبلی، جبکہ دو بڑے فرقے اور بھی ہیں، بریلوی اور جعفری۔ خود فقہ حنفی کے ایک نہیں، تین بڑے فرقوں دیوبندی، بریلوی، تبلیغی جماعت میں تقسیم ہو چکا ہے۔ موصوف چار فرقوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ طلاق کے معاملے پر اہل حدیث و اہل تشیع اور دیوبند بریلوی میں بڑا سخت اختلاف ہے۔ دو فرقوں کے مطابق عورت کو حلالے کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جو آپ کے فرقے میں جائز ہے، اور اس کام کے لیے مستند مولوی بھی دستیاب ہے، جبکہ فرقہ اہل حدیث و فرقہ جعفری میں حلالہ جیسے شرمناک کام کے بجائے قرآنی حکم کے مطابق مرد و عورت کو باعزت طور پر رجوع کا حق دیا گیا ہے۔ کیا فرقہ اہل حدیث و فرقہ جعفریہ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ درست ہیں، یا دیوبند بریلوی جو قرآن کریم کے خلاف فقہ حنفی پر عمل کر کے درست سمت پر ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ طلاق پر چاروں فرقے متفق نہیں تو آپ کس منہ سے چاروں فرقوں کی بات کرتے ہیں؟ چاروں کے اکابرین نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہوا ہے، اور موجودہ دور میں بھی چاروں فرقے دست و گریبان ہیں۔ مفتیان کرام نے تمام اخلاقی حدیں پار کر لی ہیں۔ ایک دوسرے پر فتوے، ایک دوسرے کو گالم گفتار، منبر رسول پر بیٹھ کر بازاری گفتگو ان کا معمول ہے۔ پہلے طلاق پر تو اجماع کر لو، پھر خلا پر فتوے دے دینا۔ آخر میں ہم قرآن کی وہ آیت اور اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں جس میں خلا کی واضح طور پر صراحت موجود ہے۔ القرآن۔ اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو عورت اگر رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 2/229۔ تفسیر قرآن طبع سعودی عرب۔ اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ
اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔ گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتی ہے اور بذریعہ فسخ۔ دونوں صورت میں عدت ایک حیض ہے، یعنی 1 ماہ۔ حوالہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اس مسئلے کو صراحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ شکریہ والسلام۔